ناظرین اکرام، تاریخ اسلام ایسے جنگجوؤں، سپہ سالاروں اور دانشوروں سے بھری پڑی ہے جن کی عظمتوں اور شجاعت کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اش اش کر اٹھیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جس میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خلافت عثمانیہ کے ایک ایسے کردار کے بارے میں بتائیں گے جس نے 125 سالہ زندگی میں کئی جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ یہ شخص کون تھا اور اس شخص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آئیں اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں جانتے ہیں۔ 13 صدی عیسوی سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہا تھا۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پہ ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی خونخوار سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں میں یلغار کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرق وسطیٰ یورپ کو فتح کر لیا۔ ناظرین، منگول فوج نے جو ظلم کی داستانیں قائم کیں وہ تاریخ کے سیاہ صفحات میں لکھی جائیں گی۔ منگول فوج نے اس سب ظلم کے بعد ترکی اور ایران کی طرف رخ کیا اور یہاں آ کے انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تاہم اس میں کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی ایک جماعت موجود تھی۔ معزز سامعین، کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کے اہم حصے میں آتے ہیں۔ تاہم کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایت بہادر شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس شخص کے نام کو ترغت غازی کے نام سے کتب درج کیا ہے۔ ترغت غازی اسلام کے ان مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً 1 صدی تک اسلام کی روشنی کو پھیلانے کی خاطر کفر سے جنگیں لڑیں۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترغت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے، اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوتی تو پھر بھی بخوبی لڑتے۔ اردو کی تاریخی کتب میں ان کو نور گل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ترغت غازی خوبصورت اور کڑیل جوان ہوا کرتے تھے کہ اس جنگجو سپہ سالار نے میدان کارزار میں وہ مثالیں قائم کیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کرے۔ کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جان باز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے۔ ترغت غازی کو کلہاڑی سے لڑنے والا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترغت غازی کے ہتھیار کو قدیم جنگی ہتھیاروں میں سب سے اول ہتھیار مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد نور گل نے ارطغرل غازی کے بیٹے
عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ معزز سامعین، ترغت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی۔ چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو ان کے وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے کے درمیان میں دفن کیا گیا، لیکن کسی اہم وجہ پر ان کی لاش کو بعد ازاں انیال شہر میں منتقل کیا گیا، جو کہ سب سے پہلے ترغت غازی نے فتح کی تھی۔